السلام علیکم دوستو، علی اکبر ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو آج جو ویڈیو آپ کے پاس لے کے آئے ہیں وہ بنیادی طور پہ ایک واقعہ ہے، واقعہ حج سے ریلیٹڈ، اور حاجیوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو جانا بڑا حیران کن ہے۔ لیکن پھر وہی کہتے ہیں کہ آپ جب بھی جائیں، ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم عمرے پہ چلے جائیں گے، حج پہ چلے جائیں گے، اور اگر ہم دل میں ناراضگی لے کے چلے جائیں گے، کسی سے بھی ناراضی ہے، کوئی بھی شخص ہے اس سے ناراض ہے، اگر ہمارا رشتہ دار ہے، بہن ہے، بھائی ہے، یا ویسے کوئی دوست ہے، عزیز و اقارب میں ہے، تو شاید چیزیں ٹھیک رہیں گی، مطلب کوئی اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ جبکہ ہم نے یہی سنا ہے بزرگوں سے بھی، سب سے، کہ آپ جب ان مقامات کی طرف جائیں، آپ جب ان عبادات کی طرف جائیں تو ایٹ لیسٹ آپ جو ہے وہ بغض جو ہے وہ ختم کر کے جائیں۔ تو واقعہ کیا ہے وہ ساری چیزیں آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے معاملہ کیا ہوا، اور حج کے ایام کے اندر حاجی وہاں پہ موجود تھا۔ تو یہ مطلب ایسا واقعہ ہے کہ جس کو سننے کے بعد آپ سوچنے پہ مجبور لازمی ہو جائیں گے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، اور ہم نے زندگی میں سے اب اپنی لڑائیاں، جھگڑے یا غصہ یا اس طرح کی چیزیں کوشش کرنی ہے کہ ہم ختم کر دیں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ تو وہ واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، لیکن واقعے سے پہلے آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ کو رمضان کے حوالے سے ہم لوگ بتا چکے تھے کہ معاملات کیا چل رہے ہیں، تو شوال کے حوالے سے تقریباً رمضان اور شوال کے ملے جلے معاملات چل رہے ہیں۔ جس طرح رمضان کے معاملات تھے اسی طرح سے شوال کے معاملات بھی چل رہے ہیں۔ کیونکہ رش بڑھ گیا۔ ہم نے سوچا نہیں تھا کہ ان 4 مہینوں میں 6 مہینوں میں عمرہ 3.25 لاکھ یا 3 لاکھ پہ پہنچے گا، تو ایسا نظر آ رہا ہے۔ آج بھی ہماری کوشش یہی ہے کہ ٹکٹس جو ہیں وہ سستی ہو جائیں، پیسے جو ہیں وہ نیچے آ جائیں، ٹکٹ سے پیسے نیچے آ گئے آٹومیٹکلی عمرہ نیچے آ جائے گا۔ ریال کا ریٹ کم ہو جائے، ٹکٹس، ہماری کرنسی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہے۔ ڈی ویلیو ہونے کی وجہ سے ہماری کرنسی جو 30-35 روپے کا فرق تو صرف اور صرف ان 6 مہینوں میں ریال میں پڑ گیا سر۔ یعنی کہ وہ 30-35 روپے کا مطلب یہ 1000 ریال ہے تو 35,000 کا فرق تو یہ پڑ گیا۔ یہ 35,000 روپے اگر آپ مائنس کریں تو 3 لاکھ سے تو پہلی بات نیچے آ جاتا ہے پیکیج۔ پھر یہی ٹکٹس کے اندر سے مائنس کریں، پھر یہی ویزے کے اندر سے مائنس کریں 30-35 ریال جو ہے وہ پر ریال جو 30-35 روپے ہیں، تو یہ بنیادی طور پہ جو معاملات ہیں یہ بڑے عجیب و غریب معاملات ہو رہے ہیں۔ تو عمرے پہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو گزارش یہی ہے شوال کے اندر ایٹ لیسٹ 6 لوگوں کا گروپ بنائیں، نہیں تو 3 لوگ ہیں تو وہ شیئرنگ والے روم میں جائیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ضرور ہے کہ وہ 4 لوگوں کی شیئرنگ والا روم آپ کو قریب میں کم پیسوں میں مل جائے گا، پہلے دور میں مل رہا تھا، اب قریب میں مل جائے گا، اتنے پیسوں میں لگا لیں آپ، یا اس سے کوئی 10-20 ہزار کم ہی مل جائے گا جتنے رمضان میں لگ رہے تھے، لیکن اس سے زیادہ کوئی فرق نظر نہیں آ رہا ہمیں، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف حج ہے تو حج کی اپلیکیشن سرکاری جو ہے وہ پوری نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے۔ وہ کوشش کر رہے ہیں، منتیں ترلے کہلے کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پورے ہو جائیں، ٹائم پہ ٹائم دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے سرکاری حج درخواستیں جو ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی۔ تو خیر یہ معاملات کچھ تھے، یہ اپڈیٹس تھیں جو آپ کو دینا ضروری تھیں۔ اب آتے ہیں کہ پرائیویٹ والی سائٹ پہ یہ بتا دیں آپ کو، پرائیویٹ کی اپلیکیشنز کھل گئی ہیں، یہ تقریباً 1 مہینہ یہ چلیں گی، یعنی کہ 1 مئی تک جو ہے یہ آلموسٹ چلیں گی، شاید اس کے بعد بھی کوئی 15-20 دن مل جائیں۔ تو اگر آپ جانا چاہتے ہیں پرائیویٹ تو آپ پرائیویٹ کے لیے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ایک کیٹیگری کے مکتب جو دے رہے ہیں آپ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارے پاس سی کیٹیگری کا مکتب ہے، سی کے لیے آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو ساری چیزیں تھیں جو اپڈیٹس تھی وہ۔ اب چلتے ہیں وہ واقعے کی طرف۔ جو واقعہ ہے نا سر وہ یہ ہے کہ آج سے کوئی 8-10 سال پہلے کی بات ہے، شاید ٹائم فریم مجھے ایگزیکٹ اتنا یاد نہیں ہے۔ حاجی گئے جناب ہماری طرف سے ہی، جو حج پہ جاتے ہیں تو کوٹا تھا تب، شروع سے ہی 80 کا تھا تب کوٹا، اب تو 100 کا ہے۔ تو یہ بزرگوں نے یہ واقعہ شیئر کیا تھا، اللہ کم بیشی معاف فرمائے۔ اب یہ اسی طرح سے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ حاجی جو ہے نا جی، اب حج کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے جو خاص رکن ہیں حج کے وہ پورے کرنے ہیں، یعنی مینا میں جو ٹائم، مزدلفہ میں جو ٹائم، عرفات میں جو ٹائم گزارنا ہے وہ گزارنا ہے آپ نے،
رمی کا جو ٹائم ہے وہ اسی ٹائم پہ آپ نے کرنی ہے، طواف زیارہ کا جو ٹائم ہے اسی ٹائم پہ آپ نے کرنا ہے۔ پھر مینا کے اندر یہ ہے کہ جو حج ہے نا جی، اس کا خطبہ سننا بڑا ضروری ہے، یعنی آپ مینا میں موجود ہوں۔ حج بیسیکلی خطبے کا نام ہے، کوئی نماز نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، آپ نے خطبہ سننا ہے۔ حج کا خطبہ سن لیں گے تو مطلب آپ کا حج ہو گیا، یہ ضروری ہے۔ باقی ارکان بھی ہیں لیکن جو سب سے اہم رکن ہے وہ مینا کے اندر آپ نے خطبہ سننا ہے۔ اچھا، ہوا یہ کہ جناب ایک شخص صاحب تھے، ان کی طبیعت خراب ہو گئی مینا میں خطبے سے کوئی 1-1.5 گھنٹہ پہلے۔ طبیعت کیا خراب ہوئی، ان کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا، وہ صاحب کے بقول کہ ان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب طبیعت خراب ہوئی تو سب نے جو ہے وہ ڈاکٹر کو بلایا، ڈاکٹر آئے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا جی اسے مینا میں جو ایمرجنسی ہے وہاں پہ لے جائیں۔ مینا میں ایمرجنسی میں لے گئے، وہاں پہ انہوں نے چیک وغیرہ کیا، وہ آدھا گھنٹہ وہ لگے رہے کوشش کرتے لیکن کوئی فرق نہیں پڑا صاحب۔ وہ جو صاحب تھے ان کے پیٹ کی درد یوں کی توں تھی۔ پھر کیا ہوا جی کہ مینا سے کوئی 1-1.5 کلومیٹر 2 کلومیٹر دور ایک ایمرجنسی تھی، وہاں پہ لے گئے، ہاسپٹل ٹائپ کہہ لیں۔ وہاں پہ بھی وہ لگے رہے کوئی 15-20 منٹ، تو کوئی فرق نہیں پڑا سر۔ اچھا، ٹائم اب قریب آتا جا رہا تھا حج کا جو ہے خطبے کا۔ اچھا، وہ شخص جو ہے، وہ صاحب جو ہیں، ان کو بالکل فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ کرتے کرتے یہ ہوا جی کہ اس شخص کو اس ایریا سے نکال کے مکہ میں جو ہاسپٹل ہے وہاں پہ لے گئے ایمرجنسی کے اندر۔ اب وہ ہاسپٹل میں ایمرجنسی میں جب گئے ہیں تو وہاں پہ بھی کوئی 20 منٹ آدھا گھنٹہ لگے رہے ہیں تو فرق نہیں پڑا۔ اتنے ٹائم میں جو حج کا خطبہ تھا نا سر، وہ گزر گیا، اور وہ جو محترم تھے وہ مینا میں موجود نہیں تھے تو حج کا خطبہ وہ نہیں سن سکے۔ حج پہ تو وہ گئے ہوئے تھے اور اتنے دن سے باقی مشقتیں بھی کاٹ رہے تھے، لیکن جب بالکل عین وہ وقت آیا جب حج کا خطبہ سننا تھا اور حج مکمل ہونا تھا تو وہ خطبہ نہیں سن سکے۔ حج کا خطبہ مکمل ہو گیا، لوگوں نے مبارکبادیں دے دیں، وہاں سے لوگ جب نکلنا شروع ہو گئے نوافل وغیرہ پڑھنے کے بعد، ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد نا جی وہ بندہ ٹھیک ہو گیا، خود ہی ٹھیک ہو گیا۔ وہ جو دوائیاں شوائیاں دی ہوئی تھیں انہوں نے اثر کرنا شروع کر دیا، وہ ٹھیک ہو گیا، جو اثر ہی نہیں کر رہی تھی، بالکل فٹ فاٹ ہو کے واپس آ گیا۔ اب یہ وہ معاملہ ہے جس کے بعد وہ بندہ رویا بھی، دکھ بھی ہوا، اسے افسوس بھی ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ واقعہ ہے کہ جس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ اللہ کو منانے جا رہے ہیں نا، پہلے اللہ کے ان بندوں کو منا کے جائیں، چیزیں وہ والی کر کے جائیں کہ جن پہ آپ کو کنفرم ہو کہ یار اب میرے میں کوئی ریگریٹ نہیں ہے، میں نے کسی کا دل نہیں دکھایا ہوا، میں نے کسی کی دل آزاری نہیں کی ہوئی، میں نے کسی کا حق نہیں مارا ہوا، یہ جو بندوں کے حقوق ہیں نا وہ آپ نے ادا کی ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیں تو شاید جو ہے وہ اللہ کو منانے میں آسانی ہو جائے۔ تو یہ بنیادی طور پہ آج کی ویڈیو تھی۔ تو ویڈیو میں نے آپ کو ویسے حج سے ریلیٹڈ اپڈیٹس بھی دے دی، عمرہ سے ریلیٹڈ بھی، مزید کسی قسم کی انفارمیشن لینی ہو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، نمبر ہمارا نیچے چل رہا ہوتا ہے، اس پہ رابطہ کریں، 6 بجے سے پہلے کال کر سکتے ہیں، اس کے بعد میسیج یا واٹس ایپ کر سکتے ہیں، اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔